پی ٹی آئی کے خلاف، جس میں پروہیبٹڈ فنڈز استعمال کیے ہیں، غیر ملکی شہریوں سے پیسے لے کر کے، کارپوریشن سے، ایسوسیشنز آف پرسن سے پیسے لے کے پاکستان کی جماعت جب استعمال کرتی ہے تو وہ جماعت دفعہ 15 پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت ایک ریفرنس کے ذریعے ڈیزالو کی جاتی ہے، اور ان کے ممبران کے پاس وقت ہے اس ڈیسولوشن تک کہ وہ اس جماعت کے ساتھ علیحدگی کا اعلان کر دیں اور جس مرضی دوسری جماعت میں شامل ہو جائیں. نہیں تو جب وہ جماعت ڈیزالو ہوگی تو پھر وہ ممبرشپس بھی ختم ہو جائیں گی اور وہاں پر بائی الیکشن ہوں گے. اگر میں ایک لفظ بھی جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے پہ ناراض ہو. میں باخصوص ہوں. سپریم کورٹ کی عدالت میں منصور علی خان، عمران خان کے وکیل، نے فل کورٹ میں سامنے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان نے فورن فنڈز کا استعمال کیا ہے، لیکن وہ اماؤنٹ جو ہے بہت کم تھی، وہ صرف ہزاروں ڈالر میں تھی. یہ عدالت کے سامنے عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے وکیل کا موقف تھا پچھلی ہیرنگ میں سپریم کورٹ کے سامنے. یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان مجاز ہے کہ کوئی بھی جماعت اگر فورن فنڈنگ استعمال کرے تو اس فورن فنڈنگ کا تعین کر کے تو وہ کانفسکیٹ کر لے، یعنی وہ پاک سرکار ضبط کر دے. اور یہاں پر پچھلے اب تقریباً 2.5-3 برس سے پی ٹی آئی سے ریکارڈ مانگا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جماعت کے اکاؤنٹس دیں. وہ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ بھاگتے ہیں، کبھی یہاں پر کنٹیمپٹ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ہم نے وکیل بدل لیا ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارے وکیل کے پیٹ میں مروڑ پڑ گئے، کبھی کہتے ہیں ہمارے وکیل کے گھٹنے میں موچ آ گئی ہے. یہ ہیلے بہانے عمران خان اب نہیں چلنے. مرد بنو مرد. وہ جو سینہ تان تان کے تم لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے نا کہ آئیں میں بھی اسی قانون کے تحت چلنے کے لیے تیار ہوں، اب گھبرانا نہیں ہے بچوں. اب تم سامنے آؤ، ہمت کرو، اب ٹانگوں میں طاقت پیدا کرو، چل کے آؤ یہاں پر دو اپنا احتساب. ہم متفق ہیں. عجیب ایک حیرت انداز بات ہے کہ جو پاکستان میں احتساب کے عمل کی جماعت پیروکار بنتی چلی جا رہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور جو برائے نام ایک پچھلے دروازے کی سیڑھی تک پہنچنے کے لیے جو صرف تہمتیں لگانے والی جماعت اور کھوکھلے نعروں والی جماعت پی ٹی آئی، وہ اب یہاں سے بھی بھاگ رہی ہے، الیکشن کمیشن سے، احتساب سے بھاگ رہی ہے، اپنا ریکارڈ ہی نہیں پیش کر رہی ہے. اور بار بار ان کو کہا جا رہا ہے. اب پھر سے ان کو جو ہے 30 مئی دے دی گئی ہے اور کنٹیمپٹ میں 29 مئی دے دی گئی ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں پاکستان کی عوام اور یہ جو ٹیٹے بیٹے ان کے جو لگے رہتے ہیں نا، اس کے اوپر ہمیں جو مختلف قسم کی گالیاں بھیجتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنی عقل کو استعمال کرو. تم پڑھے لکھے اس لیے نہیں ہو کہ تم جاہل بن جاؤ. یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. پوچھے اپنی لیڈرشپ سے. یہ جو آپ کہتے ہیں ہماری جماعت میں کوئی درباری نہیں ہے، ایک سے ایک بڑھ کے آپ لوگ درباری ہیں. آپ میں اگر ہمت ہے تو آپ پوچھیں اپنے لیڈر سے. یہ جو بار بار مسالے دیتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں کہ یہ دوسری چادر کہاں سے آئی ہے. اور عمران خان تم تو اپنا تسبیح کا جواب نہیں دے سکتے، چادر تو بڑی دور کی بات ہے. تم جن گاڑیوں میں پھرتے، جن جہازوں میں پھرتے، تم نے کبھی اس کا جواب دیا؟ تم یہاں کے اپنی جماعت کا جواب دے سکتے ہو؟ یہ وہ آرڈر ہے سپریم کورٹ کا. ایک منٹ، یہ آرڈر ہے سپریم کورٹ کا. اس میں اکرم شیخ صاحب نے جو سی ایم اے داخل کی سپریم کورٹ میں، اس کے تحت یہ کہا گیا کہ عمران خان تم نے منی ٹریل دینا ہے. یہ جو منی ٹریل کرتے رہے نا ان کے سارے ٹیٹے بیٹے، 3,500 پروگرام جو کیے ہیں پینما پیپر پہ، اور اس منی ٹریل کا جو کم از کم داخل کی گئی اور وہ 70 سال پرانی جو بھی ڈاکیومنٹ سے پیش کیے گئے اور ہر جگہ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. تو عمران خان اس میں تو 48 گھنٹے ملے تھے، 24 گھنٹے ملے تھے. تو یہ عدالت میں کمٹ کیا اسٹپنی وکیل نے، وہ جو
وہ سیاہی سوئی جس کو پڑتی رہی ہے وہ جو صاحب ہے، انہوں نے کمٹ کیا، یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے within the current week، اور یہ 9 تاریخ کا آرڈر ہے، تو جمعے کو تو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ ہفتہ بھی گزر گیا، اتوار بھی گزر گیا، پیر بھی گزر گیا، منگل بھی گزر گیا، آج بدھ بھی گزر رہا ہے۔ وہ عمران خان، تم نے تو عدالت میں تمہارے وکیل نے کہا تھا کہ ہمیں تو یہ موقع فراہم ہو رہا ہے کہ ہم خوش ہیں کہ اپنی صفائی پیش کریں گے، تو کون سے بل میں جا کے چھپ گئے ہو؟ اب تمہیں پکڑ کے لانا ہے، یہ جواب تم نے دینے ہیں۔ اور اس میں کیا جواب مانگا گیا؟ حیرانگی کی بات ہے، عمران خان کی بیوی جو ہے اہلیہ جمائمہ صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عمران خان کو 1 ٹکا نہیں دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سائن کر کے نوٹری پبلک کر کے تو ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ یہ زمین عمران خان نے خریدی ہے بنی گرا والی، اور عمران خان کہتا ہے کہ میں تو اپنے ساری کمائی جو ہے وہ غریب پاکستانیوں کی طرف پاکستان لے کے آیا 1-1 روپیہ آفیشل چینل کے ذریعے اپنے نام میں۔ یہ پارلیمنٹ میں اس کا سٹیٹمنٹ ہے، اور اب جب کورٹ میں اس نے جواب دیا ہے تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ میں تو 1 ٹکا نہیں لے کے آیا، میں نے تو جمائمہ کو وہی پیسے واپس کر دیے لندن میں، اب پیسے پاکستان نہیں آئے۔ تو یہ جو ایک زمانے میں ہمیں فلائٹ بتاتے تھے کہ یہاں سے پرواز چلی اور دبئی گئی اور وہاں سے پھر قطر ڈائیورٹ ہوئی اور وہاں سے جدہ گئی، عمران خان تمہاری تو ملیشیا ایئر لائنز کی وہ فلائٹ ہے جو پرواز کی اور پھر اس کا پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئی ہے، سارے ڈھونڈتے رہے، پوری دنیا ڈھونڈتی رہی، وہ سیٹلائٹ پہ بھی نہیں ملی۔ کہاں گئی تمہاری خان، کہاں گئی تمہاری منی ٹریل؟ تم بڑی بڑھ کے ہر ایک سے باتیں کرتے ہو، ہر ایک پہ الزام لگاتے ہو۔ آؤ اب میدان میں مرد بنو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم میرے پہ کنٹیمپٹ لگاؤ گے؟ تمہاری کنٹیمپٹ دکھاؤں تمہیں؟ آج میں ایک انکشاف کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ بڑی باتیں کرتے ہیں اداروں کے بارے میں، یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کنٹیمپٹ کے بارے میں۔ وہ عمران خان تم کہہ رہے ہو جس کی آج کنٹیمپٹ کی ہیرنگ پہ تم پیش تک نہیں ہوئے، تم یہ دعوے کر رہے ہو، جس کو اس الیکشن کمیشن نے آرڈر میں لکھ کے فلٹی کا غلیظ، تم یہ کہہ رہے ہو، جس کو یہ کہا گیا کہ تم حیوان ہو، انسیولائزڈ کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، وہ حیوان ہے۔ یہ کہا گیا کہ تم آئینی اداروں کی تذلیل کرتے ہو، تم ذرا سے بھی مرد ہوتے تم یہاں کے معافی مانگتے، لیکن تمہارے میں تمیز نہیں ہے، تمہیں کسی نے تمیز سکھائی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی انہی اداروں سے اسی پاکستان میں وہ وقت دور نہیں ہے کہ جن کو تم نام لے کے پکارتے ہو نا، وہ تمہیں تمیز سکھائیں گے، بڑی اچھی تمیز آئے گی تمہیں۔ اور یہ میں آپ کے سامنے آج دکھانا چاہتا ہوں کہ ذرا زوم کریں پلیز۔ یہاں پر صرف باتیں نہیں ہوتی امتیازی سلوک کی، اس پہ زوم کریں، یہ کیا ہے؟ یہ نیچے مور دیکھیں، یہ کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ آج کل آپ کے خیال میں کوئی ٹیررزم کا بول بالا ہے؟ آپ کے خیال میں عاصم حسین گرفتار ہوئے ہیں؟ آپ کے خیال میں ہر 2.5-3 ہفتے کے بعد فروخ ستار گرفتار ہوتے ہیں؟ آپ کے خیال میں وسیم اختر گرفتار ہوا؟ ان کے خلاف جو الزامات تھے وہ کیا 780A کے FIRوں کے تحت تھے؟ انہوں نے کیا تھانے توڑے تھے؟ انہوں نے کیا پولیس والوں کے کیلوں کے ڈنڈوں کے ساتھ مارا تھا؟ انہوں نے کیا سپریم کورٹ کے اوپر اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر اور پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا؟ انہوں نے پی ٹی وی کی نشریات بند کروائی تھی؟ یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہ کیا ہے؟ پڑھا جا رہا ہے آپ سے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وارنٹ گرفتاری، یہ عمران خان کے ہیں، یہ عمران خان اشتہاری ہے، یہ ہر روز ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے، ہر روز یہ عدالتوں میں بیٹھا ہوتا ہے، ہر روز یہ مختلف ایوانوں ٹھیک ہے، ہر روز یہ مختلف ایوانوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اور بار بار کیا بتایا جا رہا ہے؟ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، یہ 2014 کے ہیں، یہ 2017 چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 3 سال میں ابھی تک
ان کا پتہ نہیں پڑا کہ وہ کدھر ہے کہ ان کو نوٹس سرو ہو سکے. یہ اشتہاری ہے, یہ مجرم ہے. اس کی جو میں نے آپ کو سپریم کورٹ کی بتائی ہے, اس میں آج 9 تاریخ کی, آج ہے 17 تاریخ, تو یہ آلموسٹ مور دین اے ویک یہ لیٹ ہے. یہ کیوں نہیں جمع کروا رہے وہاں پر اپنا منی ٹریل؟ یہ منی ٹریل منی ٹریل منی ٹریل منی ٹریل کرتے تھے. اب کدھر ہیں ان کے سارے اسپوکس مین؟ کیوں نہیں بتاتے کہ کیوں ڈیلے ہوئی ہے؟ ارشد شریف صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آج یہ والی منی ٹریل بھی نہ کرو, آج یہ والی منی ٹریل بھی ذرا بتائیں. میں یہ جو مسعود صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا اس منی ٹریل کے بارے میں بھی بتائیے گا. میں مہر صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ بھی ذرا اس منی ٹریل کے بارے میں بتائیے گا, یہ کیوں اتنے دن لیٹ ہو رہی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا وہ جو 3 بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کہ یہ نہیں, یہ آپ کا یہ بیلنس ہے سب کا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا را اپنی قوم کو یہ بات بتائیں, ان کا اصلی چہرہ سامنے لائیں. یہ کون لوگ ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو جماعت 2008 میں بائیکاٹ کرتی ہے الیکشن اور 2002 میں محض 1 سیٹ ان کو خراط میں دی جاتی ہے, جس میں کوئی کارکردگی نہیں ہوتی. 2002 سے لے کے 2008 تک یہ 5 سالہ جو وقفہ تھا, اس میں کوئی پی ٹی آئی کی کارکردگی نمایاں ہے, مجھے دکھا دیں. میں آج سیاست چھوڑتا ہوں. تو 2008 میں جو واحد جماعت بائیکاٹ کرتی ہے, باقی سب نے الیکشن لڑا پی ڈی ایم اے والوں نے. تو یہ 2010 میں کون سا یار بات پلیز سنیں, کون سا ایسا جادو کیا پی ٹی آئی نے اور عمران خان میں کہ یکلخت امریکہ سے, برطانیہ سے, آسٹریلیا سے, یو اے ای سے, قطر سے, دبئی سے, پوری دنیا سے ایک پیسوں کا فلڈ آتا ہے ان کے پاس. کیا کارنامہ تھا ان کا؟ اگر ان کے بس میں ہوتا فیصلہ کرنا تو یہ پہلے نہ کر لیتے 2002 میں, یہ 2008 میں نہ کر لیتے. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ فیصلہ کہیں اور ہوا ہے. اگر ان کے بس میں یہ فیصلہ ہوتا تو یہ پہلے یہ کر چکے ہوتے. یہ ایک مجبوری کے تحت گملہ کھڑا کیا گیا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں, نہیں تو عمران خان آ کے بتا دے کہ اس نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا 2010 میں جس کی وجہ سے اس کو جو ہے اربوں روپے آنے شروع ہو گئے ہر جگہ سے. ذرا سوچیں بھائی, میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ذرا سوچیں, اور پھر ہمیں یہ